آگے فرمایا آیت 199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا جو ایمان لے آئے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر جتنے اہل کتاب ایمان لائے، اور اہل کتاب میں سے بھی کرسچنز، عیسائی، سب سے زیادہ عیسائی ایمان لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی اور مذہب کے لوگ اتنی تعداد میں ایمان نہیں لائے۔ مشرکین عرب کا جہاں تک تعلق ہے وہ استثناء ہے، وہ ایکسیپشن ہے۔ مشرکین عرب سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے سوائے چند کے، باقی مشرک کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ہندوستان کا وہ نام تک تو بدل نہ سکے، لوگوں کو کیا بدلتے۔ تو آپ دیکھیں کہ مشرک بہت مشکل سے ایمان کی طرف آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ بہت جلد حساب چکا دے گا۔ تمہیں اس وقت لگتا ہے نا دنیا بہت لمبی ہے اور بہت اہم ہے، جب گزر جائے گی تو لگے گا کہ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا، پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی جلدی گزر گئی۔ آگے فرمایا آیت 200 یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا، اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب آخر میں مسلمانوں کو 3 بہت اہم ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی، اصبروا، صبر کرو۔ کیسے کرو؟ نفس کی ترغیبات، نفس کی جو کوکسنگز ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات، ان کا شکار مت ہونا۔ کتنی ہی دل لبھانے والی ٹیمپٹیشنز آئیں، ترغیبات آئیں جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہوں، اس پر صبر کرو۔ صبر کس طرح کرو؟ صبر اس طرح کرو کہ ان گناہوں میں حصہ نہ لینے سے دل میں رنجش یا کوئی سیلف پٹی، خود ترسی، یا اللہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی غصہ، کوئی ریزنٹمنٹ نہ آئے۔ اپنے آپ کو بیچارہ مت سمجھنا کہ ہم تو وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے مجھے حبل اللہ تھما دی اور میں یہ گناہ کا موقع ریزسٹ کر گئی، میں نے اس میں حصہ نہ لیا۔ جنت میں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہر طرح کی انجوائمنٹ، ہر طرح کا لطف وہاں موجود ہوگا۔ کوئی مشکلات آئیں، حق نہیں چھوڑنا، مخالفتیں ہوں، رسوائی کا طوفان ہو، اس میں ثابت قدم رہنا ہے، اور مسلمانوں کی بدعملی پر بھی صبر کرنا ہے۔ کبھی یہ دعا نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے اللہ بس ان پر عذاب لیا، کبھی مسلمانوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ ان کی اصلاح کی اور ان کی بہتری ہی کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی مخالفتوں کا طوفان آ جائے، ثابت قدمی سے انسان رہے، اللہ کی اطاعت پر جمع رہے، تو صبر کرو، اصبروا، صبر کرو، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پر عمل کرو۔ ضروری نہیں کہ تم فوراً اپنی ہر خواہش اور تمنا یہاں پوری کر لو۔ اگر یہاں پوری نہیں ہو رہی تو کیا ہوا، ہمیشہ کی زندگی آئے گی، وہاں پوری کر لینا۔ نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ وصابروا، اور مقابلے میں صبر کرو، بڑھ چڑھ کر صبر کرو ان لوگوں سے جو کفر پر صبر کیے بیٹھے ہیں، ان سے بڑھ کر صبر کرو جو شیطان کے فرما بردار ہیں۔ تم رحمان کے بندے ہو کر صبر نہیں کر سکتے کیا، جبکہ وہ شیطان کے بندے بن کر اتنا صبر کر رہے ہیں؟ کس قدر ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنے نظریات کے اوپر، اپنی رسومات کے اوپر، کیسے پرچار کرتے ہیں اپنی رسومات کا، اپنے نظریات کا۔
ہم اکثر رسومات کی بات کرتے ہیں ان اسلامک کلچر کی، تو آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، لوگ مانتے ہی نہیں. ہم نے اتنا منع کیا فلاں فلاں رسم مت کرو، وہ مانتے ہی نہیں. یہ ان کا نہ ماننا کیا ہے؟ ان کا صبر ہے نا، وہ صبر سے جمے ہوئے ہیں اپنی ان چیزوں کے اوپر. تو جب وہ صبر سے جم رہے ہیں اور وہ آپ کی نہیں مانتے، تو اب آپ کا صبر کیا ہوگا؟ اب آپ کا صبر یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو مت مانیں جو اسلام کے خلاف ہیں. مقابلے میں صبر کرنا ہے. جب وہ بے حیائی کو اس قدر خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بے حیائی کے اوپر، کیا ہم حیا پہ صبر نہ کریں گے؟ کیا ان کی بے حیائی سے ہم اتنے ڈیزل ہو جائیں گے، ان مظاہروں سے ہم اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہم حیا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. اگر بے حیائی پر وہ اس قدر صبر کیے ہوئے ہیں، اس قدر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، ہم حیا پر سٹینڈ لیں. جب وہ کفر پر اتنا سٹینڈ لے کر جمے ہوئے ہیں، ہم اسلام پر سٹینڈ لیں. صابرو، مقابلے میں صبر کرو. ڈونٹ گیو ان ٹو پریشر. کیوں تم دب جاتے ہو؟ کیوں تم شک کا شکار ہو جاتے ہو؟ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ 4 دن کی زندگی ہے ان کی. تم سے تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے. جب وہ جھوٹ کے اوپر صبر کر کر بیٹھے ہیں، تم کیا سچ پہ صبر نہ کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ جب وہ شیطان کی محبت میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، کیا تم اپنے رب کی محبت میں نہ کرو گے؟ کیا اپنے پیارے رسول کی خاطر نہ کرو گے؟ جب وہ ہندوؤں کے کلچر پر اس قدر صبر کر کے اتنی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنے رسول کی سنتوں کو نہ زندہ کرو گے؟ کرنا ہوگا. مقابلے میں صبر کرو. صابرو، بڑھ چڑھ کے صبر کرو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. جب دیکھو کوئی ساتھی مشکل میں گرفتار ہے، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، فوراً سب مل کر اس کو تھام لو. تنہا مت چھوڑو اس کو. رابطہ رکھو. رابطہ رکھو. گیٹ کنیکٹڈ. ہم پڑھتے ہیں نا آج کل بل بورڈز کے اوپر گیٹ کنیکٹڈ. تو یہی کنیکشن ہے. یہ کنیکشن رکھنا ہے مومن کو دوسرے مومن سے. ہم اپنے خول میں بند ہو کے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں. جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کی ساتھی ہیں، وہ ڈگمگا رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، لوٹ جانے کا سوچ رہی ہیں، ان سے صبر نہیں ہو سک رہا، آپ تھام لیں پکڑ کر ان کو. اور یہ تھامنا کیسے ہوگا؟ سوشل سپورٹ کے ذریعے سے. صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے اور کلاس میں آ کر بیٹھ جانے سے رابطوں کا حق ادا نہیں ہوتا. رابطوں کا حق ہوگا جب ہم ذاتی سطح پر، خاندانی سطح پر رابطہ رکھیں گے. اچھا، اس رابطے کو دیکھیں. جو اس کے مطلب ہیں جو تفسیر میں آئے ہیں وہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی اپنے لیول پر آپ دیکھیں. دیکھیں انفرادی طور پہ آپ میں سے ایک ایک جو یہاں بیٹھی ہیں، ان کا کن کن سے رابطہ ہے؟ خاندان سے رابطہ ہے نا. آپ کا اپنے ماں باپ سے رابطہ ہے، شوہر سے رابطہ ہے، اولاد سے رابطہ ہے. آپ کا اپنا فرینڈز کا سرکل ہے، ایک وہ رابطہ ہے آپ کا. اچھا، اب یہاں آپ آئیں، ایک نئی دنیا دیکھی قرآن کے ذریعے سے. ایک نیا ڈائمنشن جب ایمان کا آپ نے دیکھا، اس ایمان کے تو فعل کچھ اور آپ کو ساتھی ملے، کچھ اور لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا جن کے ساتھ آپ یہاں کلاس میں بیٹھتی ہیں. اب یہ 2 رابطے ہو گئے. ایک کلاس والوں سے رابطہ ہے، ایک گھر والوں سے رابطہ ہے. اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اصبروا وصابروا پر عمل کریں، آپ کا اپنی کلاس والوں کا رابطہ گھر والوں سے کرانا ہوگا. کیوں؟ وجہ بتائیے. اپنے گھر والوں کا رابطہ کلاس والوں سے کرانے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ جی ہاں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح سوشل لیول پر، معاشرتی سطح پر گھلنا ملنا شروع کریں گے، تو یہ جو کنیکشنز ہیں نا، یہ کیا ہوگا کہ یہ ایمان کی وجہ سے جو آپ کی دوستیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے گھروں کے اندر داخل ہوں گی. نیک صحبت کا انتظام ہوگا. کوئی مجبوری آپ کو ہے، ہو سکتا ہے کسی حکم پر عمل کرنے میں آپ کے گھر والے رکاوٹ بنے ہوں. کوئی آپ کی دوسری ساتھی ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے، وہ آپ کے لیے آسانی ہو سکتا ہے کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کسی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں. چونکہ آپ نے رابطہ کروا دیا ہے اپنی دوستوں سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دوست آپ کے قدم جما دیں یا آپ اپنے دوست کے قدم جما دیں. تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، یہ فزکس کیمسٹری کی طرح تو نہیں ہے قرآن کا پڑھنا. کسی نے فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، یا MBA کر لیا، میڈیسن کر لیا، عمل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا. قرآن ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ اس کو ہم یہاں بس کلاس میں بند کر کر اٹھ جائیں اور ہم صرف ہوم ورک کی فکر کر لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نمبر آ گئے تو کافی ہے. یہ ایسی کتاب تو نہیں ہے. یہ تو عمل کا تقاضا کرتی ہے. عمل کیسے ہوگا؟
عمل آئسولیشن میں کرنا بڑا مشکل ہے جبکہ معاشرہ مخالفت پر آمادہ ہو. اگر معاشرے کی، خاندان کی مخالفت کا زور ہم توڑنا چاہتے ہیں تو رابطہ رکھنا ایمان والوں سے بہت ضروری ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ ایمان پر تو ہیں، عمل کے بارے میں بعض دفعہ ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس طرح آپ گھلیے ملیے، اپنے شوہروں کو ملوائیے ایک دوسرے سے، ہم عمر بچے ہیں ان کو ملوائیے ایک دوسرے سے، اپنے والدین کو ملوائیے ایک دوسرے سے، خاندان کے اندر لے آئیے ایمان والوں کو. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کا رفتہ رفتہ فائدہ ہوگا. یہ سپورٹ بن جاتی ہے عین وقت پر چیز. کوئی آپ چیز چھوڑنا چاہ رہی ہیں، کوئی بدعت چھوڑنا چاہ رہی ہیں، کوئی غیر اسلامی رسم چھوڑنا چاہ رہی ہیں، تو یہ جو رابطہ رکھا ہوا ہوگا آپ نے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو سہولت ہوگی. تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کھانوں پر بلائیے، گھر پہ انوائٹ کیجئے، مدعو کیجئے، ایک دوسرے کے گھر ملنے جلنے جائیے، ایک دوسرے کو تحفے دیجئے، ایک دوسرے کو تحفے دیجئے، ہمیں نہیں. اب یہ نہ ہو کہ آپ کل سب میرے لیے تحفہ لے کر آ جائیں یا اپنے گروپ انچارجز کو آپ تحفے دینے لگ جائیں. ہم ویسے ہی آپ سے رابطہ رکھیں گے. فی الحال ہم کو آپ تحفوں کی آزمائش سے ذرا سا امن میں رکھیے. تو ہمیں بالکل مت دیجیے تحفے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے استادوں کو تحفے دینا یا گروپ انچارجز کو تحفے دینا. اس لیے کہ بعض دفعہ وہ گروپ انچارج آپ کا پیپر چیک کرنے بیٹھی اور آپ نے قیمتی سا سوٹ ان کو دیا ہوا تھا، تب کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے آزمائش بن گئی نا. تو اس کی اجازت نہیں، یہ کام آپ نہیں کریں گی. جب تک کورس آپ کا چل رہا ہے آپ کوئی تحفے نہیں دیں گی اپنی ٹیچرز کو. ایک دوسرے کو دیجئے، ایک دوسرے کے بچوں کو دیجئے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے مت کرو، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام نہ کرو، تو خشکی تو نہیں لانی نا. کوئی موقع ہوا آپ ایک خوبصورت سے گفٹ پیک کر کے لے گئی، آپ نے کسی کے بچے کو دے دیا، وہ کتنا خوش ہوگا. اب گرمیاں آ رہی ہیں، آپ نے لون کے سوٹس بانٹ دیے ایک دوسرے کو، کتنا اچھا لگے گا. اب رونا تو نہیں آئے گا نا کہ ہائے اینیورسری آتی تھی تو سب تحفے لاتے تھے، اب رو رہے ہیں. تو یہ صبر کرنے میں بڑی آسانی، بڑی سہولت ہوتی ہے رابطوں کی وجہ سے. اب برتھ ڈے آ رہی ہے تو کونے میں جا کر آنسو دو پونچھ لیے کہ کتنے پہلے فون آتے تھے، اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور جس کو یاد ہے وہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں گے تو اب یہ جان کو آ جائیں گی کہ کہا کیوں. دیکھیے انسان کیا ہے، انسان جو ہے گریگیریس ہے، اس کو معاشرتی سطح پر مل جل کے رہنا اچھا لگتا ہے. جب انسان دین میں آتا ہے تو بعض دفعہ وہ معاشرے سے کٹنے لگتا ہے نا. کتنی جگہوں پہ آپ نہیں جا سکتے. تو اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ زندگی میں خشکی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ اس کا آلٹرنیٹ تلاش کیا جائے. ویکیوم کیوں چھوڑیں، خلا مت چھوڑیں، اس کو بھر دیں کسی اور اچھی خوبصورت ایکٹیویٹی سے. تحفے دینا تو منع نہیں ہے، کھانا پینا تو منع نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ بائی دا ٹائم آپ اگلے اگست تک یہاں سے نکلیں گی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسا رابطہ آپ کا بن چکا ہوگا جو زندگی بھر آپ کی دوستیاں چلیں گی اللہ نے چاہا تو. اور اس سے کیا ہوگا کہ ایسا ماحول ایک انسان کا بن جاتا ہے کہ آپ کے بچے سب فرینڈز بن گئے. اب بچہ آئسولیٹڈ فیل نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا کہ بھئی ان کے جو فلاں میری ایج کا بچہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اس کی ماں بھی حجاب کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے بھی نہیں ہوتی، تو وہ آڈ ون آؤٹ نہیں فیل کرتا. پھر کیا ہے، ان کے دوستوں کو آپ بلائیں، ان کے ساتھ مکس کروائیں، تو پورا ایک آپ کو سوشل سپورٹ سسٹم مل جاتا ہے. اب اللہ کرے کہ یہ سارے بچے جو ہیں یہ اب ملتے جلتے رہیں. اللہ نے چاہا کل کوئی ایسا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں آپس میں اس طرح سے ہو جائیں. اب ہم خیال قسم کے لوگ چاہتے ہیں نا، تو کئی اللہ تعالیٰ راہیں نکالتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال آمدنی کے ذرائع کھل جاتے ہیں، انسان حرام چھوڑ دیتا ہے، بہت سے فائدے ہیں. تو یہ سوشل لیول پر ملنا جلنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس فکر میں مت رہیے کہ میرا گھر چھوٹا ہے، میں تو فلیٹ میں رہتی ہوں، فلاں فلاں تو اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ چیز ہے سوچنے کی، یا اس پہ احساس کمتری کا شکار ہونا ہے نعوذ باللہ ہم کو؟ ایک کمرے کا بھی اگر گھر ہے اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اس سے زیادہ قیمتی گھر کوئی نہیں ہے. اس محل کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے جس میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا جس میں شیطان کے فرما بردار رہتے ہیں. ان گھروں میں جاتے ہوئے انسان کو وحشت ہوتی ہے، چاہے وہ 10,000 گز پر گھر کیوں نہ ہو. اور چھوٹا سا گھر آپ کسی کا دیکھیں اور وہاں دیکھیں وہاں کے رہنے والے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو وہاں کی برکت آپ دیکھیں، دل نہیں چاہتا وہاں سے اٹھنے کا انسان کا. تو یہ رابطو بہت ضروری چیز ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا علم ہو. انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے ہم، بے حس بے نیاز نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کی تکلیفوں سے، ایک دوسرے کی ضرورتوں سے. مسلمان مل جل کر ایک دوسرے کی اخلاقی ایمانی سرحدوں کی حفاظت کریں.
ایک دوسرے کے حال چال سے باخبر رہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کریں۔ رابطو اس کا مادہ را با طا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، ہم کہتے ہیں اردو میں ربط اور تعلق۔ رابطو جو یہ اصطلاح یہاں پر آئی ہے، اصل معنوں میں دراصل جو اسلامی سرحدیں ہوتی ہیں، جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں، اسلامی ملک کی جغرافیائی حدیں، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر رہنا، تیاری کے ساتھ الرٹ رہ کر وہاں رہنا، یہ رباط کہلاتا ہے۔ را با الف طا۔ اب جو لوگ اس نیت سے اور تیاری سے سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں کہ اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم اپنے مسلمان ملک کی حفاظت کریں گے، یہ رباط فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے چاہے کبھی جنگ کی نوبت بھی نہ آئے، ایکٹیو وارفیئر نہ بھی ہو، لیکن نیت ہے نا اسی کہ اگر جنگ ہو گئی تو میں دفاع کروں گا، میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، تو یہ رباط ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ما فیہا کیا مطلب؟ جو کچھ دنیا میں ہے۔ ایک دن رات کا رباط دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ اب آپ کہیں لو یہ تو جنگ کی بات ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہانی سنا دی، لیکن نہیں، یہ بھی حدیث ہی سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرما دے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: وضو کو مکمل کرنا، باوجود سردی کے یا کسی زخم اور درد وغیرہ کے ان جگہوں کو دھو لینا۔ زخم لگا ہے پھر بھی دھو لینا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بیماری بڑھنے کا یا جان جانے کا خطرہ نہ ہو۔ تو چھوٹی موٹی چوٹ ہے، آپ کے خیال میں اس میں زیادہ کوئی خرابی نہیں ہوگی اگر آپ نے دھو لیا، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اٹھ کے پھر بھی وضو کیا، نماز پڑھی، یہ بہت اس کے اندر اجر ہے۔ تو فرمایا وضو مکمل کرنا، باوجود سردی کے یا کسی زخم درد وغیرہ کی وجہ سے ان جگہوں کو دھونا جن کو دھونا مشکل لگ رہا ہو، لیکن بشرطی کہ بیماری بڑھنے یا جان جانے کا خطرہ نہ ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یہی تمہارا رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں رابطہ ہو گیا نا، ایک دوسرے سے ان ٹچ رہنا، اور آخر میں فرما دیا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان تمام کاموں کی روح تقوی، جس پر قبولیت کا دار و مدار ہے۔ جاؤ تم اللہ کی خاطر رابطہ رکھو، اور اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اللہ کی خاطر رابطہ رکھنا تو اب اجر بھی اللہ ہی سے متوقع رکھنا۔ اب جس سے تم نے رابطہ رکھا، اب اس سے اجر مت مانگنا۔ اب یہ نہ سوچنا شروع کر دیں ہم میں سے کوئی کہ ہم نے تو رابطہ ان سے رکھا تھا، ان کی اتنی اچھی بیٹی تھی، اب ہم نے رشتہ دیا تو دیکھو شادی نہیں کی ہمارے بیٹے سے، تو کیا فائدہ ہوا رابطہ رکھنے کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا رابطہ رکھنے کا، اور اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے تو ہو جائے گا۔ تو اللہ چاہے گا تو دنیا میں فائدہ دے دے گا، لیکن اللہ کے ہاں کا اجر تو ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، اگر دنیا میں فائدہ ملے یا نہ ملے۔ آخرت کا اجر تو انڈیپینڈنٹ ہے دنیا کے اجر سے۔ چلیے الحمدللہ، سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہماری۔